سابقہ آیات میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی نشانیاں ارشاد فرمائی کہ رات کو تمہارے لیے آرام کا ذریعہ بنایا، پہاڑوں کو میخیں بنا کے زمین میں گاڑ دیا، زمین کو بچھا دیا، اتنے بڑے سورج کو روشن کر دیا، آسمان سے بارش برسا دی، بادلوں کو نچوڑ دیا اور ایک ایک قطرہ جیسے نچڑتا ہے ایسے بادلوں کو بنایا، پھر موسلا دھار بارش برسا دی۔ قیامت کے دن جس دن سور پھونکا جائے گا اور لوگ فوج در فوج آئیں گے، آسمانوں کے دروازے ہٹا دیے جائیں گے، آسمان کھل جائے گا، پہاڑوں کو ریت کی طرح اڑا دیا جائے گا۔ یہ جب اللہ اتنا قادر ہے، پھر انسان، چھوٹے سے انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر کیوں نہیں ہے؟ تم یہ نہیں سمجھتے؟ اتنی اللہ کی قدرتیں دیکھتے ہو، اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھتے ہو، تمہیں سمجھ آ جانا چاہیے کہ یہ ایسے نہیں ہے۔ روح المعانی ایک تفسیر ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک دیہاتی صحرا میں جا رہا تھا، راستے میں اس نے دیکھا کہ اونٹ کی مینگنیاں پڑی ہوئی ہیں اور ایک آدمی کے پیروں کے نشانات ہیں، تو وہی کھڑا ہو کر اس نے اشعار کہے اور فصاحت و بلاغت کے شاہکار ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ اونٹ کی مینگنیوں پر کھڑا ہوا، کہتا ہے کہ یہ مینگنیاں بتاتی ہیں کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے، یہ انسان کے قدموں کے نشان بتاتے ہیں کہ یہاں سے ایک انسان بھی گزرا ہے۔ اتنے بڑے پہاڑ، یہ زمین، یہ کائنات، یہ شجر و حجر، یہ مخلوقات پیدا ہو رہی ہے، مر رہی ہے، یہ خود بخود ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ ان کے پیدا کرنے والا کوئی موجود ہے۔ جب مجھے اتنی بات کا پتہ چل گیا کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے نشانی دیکھ کر، پھر نشانیاں دیکھ کر ان کافروں کو کیوں نہیں پتہ چلتا کہ اللہ موجود ہے؟ فرمایا کہ پھر اللہ نے جہنم بنائی، مرصادہ، وہ گھات میں ہے۔ ایک دفعہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ، یہ واقعہ جو ہے تفسیر ذخیرۃ الجنان اس میں موجود ہے، فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا، لوگ جیسے اٹھ کھڑے ہوئے کہ باہر دیکھیں کیا ہوا ہے، کہیں دیوار گری ہے، مکان گرا ہے، کہ اتنا بڑا زوردار دھماکہ کہاں ہوا ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بیٹھ جاؤ، سب کو بٹھا دیا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ 70 سال پہلے جہنم میں ایک پتھر گرایا گیا تھا، آج وہ جہنم کی تہہ میں پہنچا ہے۔ یعنی جہنم اس قدر گہری ہے، تو جہنم گھات میں ہے، جہنم میں کوئی ٹھنڈے پانی میسر نہیں ہوں گے، فرمایا نہ مشروب ہوں گے، حمیمن کھولتا ہوا گرم پانی، غساقہ پیپ اور خون سے ملا جلا ان کو پلایا جائے گا، اور گرم اتنا ہوگا گھونٹ گھونٹ کر کے پیئیں گے، فقطع امعاءہم، ان کی آنتوں کو کاٹ کے رکھ دے گا۔ فرمایا جزاء وفاقا، اللہ ہر بندے کو پورا پورا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ کسی پر ظلم نہیں فرماتے، ہر بندے نے جو عمل کیا ہے اس کے برابر اسے بدلہ عطا کیا جائے گا۔ فرمایا انہم کانوا لا یرجون حسابا، بے شک یہ حساب و کتاب کی امید نہیں رکھتے تھے، وکذبوا بآیاتنا کذابا، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، کبھی اساطیر الاولین، پرانے قصے کہانیاں کہہ کے جھٹلایا، کبھی ساحر اور مجنون کہہ کے، کبھی کذاب کہہ کے میری آیات کو، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جھٹلایا۔ کل شیء احصیناہ کتابا، اللہ فرماتے ہیں ہر شے کو ہم نے کتاب میں محفوظ کر رکھا ہے، کہ کتاب میں گن رکھا ہے۔ کتاب سے مراد کیا ہے؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے، بعض فرماتے ہیں کتاب سے مراد نامہ اعمال ہے۔ فرمایا یا ویلتنا، کہیں گے ہائے افسوس، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، نامہ اعمال نے نہ چھوٹی بات چھوڑی نہ بڑی بات چھوڑی۔ اللہ فرمائیں گے اقرا کتابک، لے پڑھ اپنے نامہ اعمال کو،
جو بندہ پڑھا ہوا نہیں ہوگا وہ بھی پڑھ سکے گا. ہر بندے کو اللہ اتنی طاقت عطا فرما دیں گے, اتنی صلاحیت عطا فرما دیں گے, وہ پڑھ پائے گا. اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا, آج تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ اپنے نامہ اعمال کو پڑھ کے تو دنیا میں کیا کرتا رہا. فرمایا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا, اللہ فرمائیں گے چکھو تم, ہرگز تم پر نہیں زیادہ کیا جائے گا سوائے عذاب کے. عذاب ہی آج 1 درجے کا ہے, کل 6 درجے کا, پرسوں 12 درجے کا. حساب کی شدت بڑھتی چلی جا رہی ہے, عذاب بڑھتا چلا جا رہا ہے. فرمایا ان للمتقین مفازا, بے شک متقین بڑی کامیابی میں ہوں گے. متقین کو کامیابی ملے گی. حدائق و اعنابا, حدائق حدیقہ بھی جمع ہے, عربی میں حدیقہ باغ کو کہتے ہیں. ایسا باغ جس کے 4 دیواری کے ذریعے باڑ لگائی گئی ہو, یا درخت لگا کر باڑ لگائی گئی ہو اس کے, یا مٹی کی ڈھیریوں کے ساتھ اس کے باڑ لگائی گئی ہو. ایسا باغ جس کے ارد گرد کوئی باؤنڈری ہو, فرمایا اسے حدیقہ کہا جاتا ہے. ایسے باغات جنتیوں کو ملیں گے جن کے ارد گرد دیوار ہوگی, اور جس باغ کے ارد گرد دیوار نہ ہو اسے عربی میں روضہ کہتے ہیں, اور جس کے ارد گرد دیوار ہو اسے حدیقہ کہا جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں حدائقہ باغات دیے جائیں گے. وَأَعْنَابًا, یہ جو انگور تم کھاتے ہو یہ تو کچھ نہیں ہے. فرمایا وَأَعْنَابًا, وہاں انگور پیش کیے جائیں گے جن کی مثال نہیں ہے. وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا, ہم عمر بیویاں عطا کی جائیں گی اٹھتی ہوئی جوانیوں والی. کاسن دہاقا, اور چھلکتے ہوئے پیالے, بھرے ہوئے پیالے اللہ رب العزت جنتیوں کو عطا فرمائیں گے. جب جنتیوں کو یہ پیالے ملیں گے اس چیز کے بھرے ہوئے ہوں گے, سلسبیل کے چشمے سے, کافور کے چشمے کے, اور فرمایا کہ زنجبیل کے چشمے سے اللہ رب العزت پیالے عطا فرمائیں گے. لا يسمعون فيها لغوا, یہاں تو ہم مذاق کر لیتے ہیں, کسی کی دل آزاری ہو جاتی ہے, ہم مذاق کر لیتے ہیں, دل چھلنی ہو جاتا ہے, بعد میں کہتے ہیں مذاق کر رہے تھے. لیکن اللہ فرماتے ہیں لا يسمعون فيها لغوا, وہاں کوئی فضول بات نہیں سنے گا, لغو بات, بیہودہ بات. ولا کذابا, نہ جنت میں کوئی جھوٹ بولے گا نہ مذاق میں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی مذاق میں بھی جھوٹ بولتا ہے تو اس کا جھوٹ بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. ایک عورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنے بچے کو بلایا, میرے پاس آ میں تجھے کچھ دوں گی. بچہ آیا, اس نے کوئی چیز دی کھانے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تو اسے کچھ نہ دیتی تو تیرے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھا جاتا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, یہ محدثین کرام نے جب احادیث جمع کی, ایک محدث جاتے ہیں حدیث کی روایت کرنے کے لیے, بڑا لمبا سفر کر کے وہاں پہنچتے ہیں. جب وہاں پہنچتے ہیں جن کے پاس روایت کرنے کے لیے گئے تھے, دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے گھوڑے کو دامن, خالی دامن کے ساتھ ایسے کر کے بلا رہا ہے. گھوڑے کو جیسے جانوروں کو ایسے کر کے بلاتے ہیں ایسے کر کے بلا رہا ہے. تو وہ واپس وہاں سے لوٹے, وہاں سے پلٹے, انہوں نے دیکھ لیا, انہوں نے کہا کیسے آئے ہو؟ تو وہ محدث فرمانے لگے آیا تو تھا حدیث لینے کے لیے, جب میں نے تجھے دیکھا کہ تو ایک جانور سے جھوٹ بول رہا ہے تو میں نے سوچا, میں نے یہ سمجھا کہ جو بندہ جانوروں سے جھوٹ بول لیتا ہو وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین میں کہاں سچ بولتا ہوگا, اس لیے میں آپ سے روایت حدیث نہیں لیتا. تو جانور سے بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, انسان سے بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. جنت کی شان یہ ہے کہ وہاں نہ جھوٹ ہے, نہ بیہودہ بات ہے, نہ لغو بات ہے, نہ تکلیف دینے والی کوئی چیز ہے. جزاء من ربک, یہ بدلہ ہوگا تیرے رب کی طرف سے, عطاء حسابا, اور اللہ بے حساب عطا فرمائیں گے. رب السماوات والارض, وہ آسمانوں کا رب ہے, وما بینہم الرحمن, اور جو کچھ اس کے درمیان ہے وہ سب کا رحمان ہے. لا یملکون منہ کتابا, کتاب کرنے کا مالک نہیں. یوم یقوم الروح, رحمان کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جو بن مانگے عطا فرمائے اسے رحمان کہتے ہیں, جو مانگنے پر عطا فرمائے اسے رحیم کہتے ہیں.
ہم نے اللہ سے آنکھیں مانگی نہیں ہیں، جسم مانگا نہیں ہے، حسن مانگا نہیں ہے، اللہ نے خود ہی عطا فرمایا، خود ہی زندگی عطا فرمائی، اس لیے عطا فرمائی اس لیے کہ وہ رحمان ہے، اور جو ہم مانگتے ہیں اللہ عطا فرماتا ہے، یہ رحیم ہے۔ فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن جبریل علیہ السلام کھڑے ہوں گے، والملائکۃ صفا، فرشتے صفیں بنا کر کھڑے ہوں گے، وہاں پر ہر چیز، ہر جاندار کی، ہر مخلوق کی صفیں ہوں گی، جانوروں کی بھی صفیں، انسانوں کی صفیں، پھر انسانوں میں فرما برداروں کی صفیں، نافرمانوں کی صفیں، وامتاز اليوم ایھا المجرمون، وہاں اعلان ہوگا اے مجرموں نیکوں کی صفوں سے علیحدہ ہو جاؤ، یہ وامتاز اليوم ایھا المجرمون، وہاں مجرم علیحدہ کر دیے جائیں گے، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، وہاں اللہ کے سامنے کوئی بول نہیں پائے گا، من اذن، جسے اجازت دیے، رحمان جسے اجازت دے وہ بول سکے گا، وقال صوابا، وہ بھی ٹھیک ٹھیک بولے گا، ذالک الیوم الحق، یہ دن حق ہے، یہ دن برحق ہے، آنا ہے، اسے مذاق نہ سمجھنا، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، اب تم میں سے جو چاہے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ بنا لے، تمہیں اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے، اب کچھ کر سکتے ہو، اب اللہ کے ہاں اپنا مرتبہ بنا سکتے ہو، مرنے کے بعد جو بھی کرو گے، چیخ و پکار کرو گے، فرمایا کوئی بات نہیں بنے گی، اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا، بے شک ہم نے تمہیں ڈرایا ایسے عذاب سے جو قریب ہے، یوم ينظر المرء، جس دن دیکھے گا آدمی ما قدمت یدا، جو اس نے آگے بھیجا ہے، وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور کافر کہے گا یا لیتنی كنت ترابا، کاش کہ میں مٹی بن جاتا، وہاں پر کچھ ایسے بھی ہوں گے یا لیتنی، کاش کے، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بناتا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ فلاں رسول کے ساتھ، اپنا امتی، اپنے رسول کے بارے میں، مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے، کسی نبی کا امتی، وہ اپنے نبی کے بارے میں کہے گا کاش کہ میں اپنے نبی کے ساتھ تعلق بنا لیتا، میں اس کی بات مان لیتا، یا لیتنی، اس نے فرمایا برے آدمی کے ساتھ دوستی نہ بناؤ، یا لیتنی، قیامت کے دن یہ کاش کاش کاش، لم اتخذ فلانا خلیلا، میں فلاں کو دوست نہ بناتا، اس نے تو مجھے دین سے دور کر دیا، اس نے تو مجھے نماز سے دور کر دیا، وہ تو مجھے گناہوں کی دلدل میں لے گیا، فرمایا یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہو جاتا، ایک یہ کافر، عام کافر کہیں گے، دوسرا قول ایک مفسرین فرماتے ہیں یہ کافر سے مراد، یقول الکافر، کافر سے مراد کافر اعظم ہے، شیطان ہے، جو کہے گا کاش کہ میں بھی خاکی ہوتا، میں بھی مٹی سے بنا ہوتا، اور جیسے آج خاکیوں کو نوازا جا رہا ہے، آج مجھے بھی نواز دیا جاتا، آج میں بھی جنت میں چلا جاتا، اللہ نے تو مجھے آگ سے پیدا کیا اور میں نے تکبر کر لیا، مارا گیا، یا لیتنی، کافر کہے گا کنت ترابا، کاش کہ میں بھی خاکی ہوتا، کاش کہ میں بھی مٹی ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہاں بیٹھنا، قرآن پاک سننا سنانا اللہ رب العزت اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔